تو آج ہم ایک کافی غیر معمولی لیکن بہت دلچسپ موضوع کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے خاموشی کی زبان اور کیسے اس میں اثر انگیزی چھپی ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ اسی خیال کے گرد گھومتے ہیں کہ بھئی ہر وقت بولنا ہی ضروری نہیں ہوتا۔ بالکل، عام طور پر تو یہی لگتا ہے نا کہ جو زیادہ بولے یا اپنی بات منوا لے بس وہی مؤثر ہے۔ صحیح کہا، لیکن یہ مواد تو کچھ بالکل الٹ بات کر رہا ہے، ایک نیا زاویہ دے رہا ہے، سمجھ لیں۔ اور اس کی بنیاد ایک بڑی طاقتور سی بات پر ہے۔ ذرائع میں ایک جگہ لکھا ہے، کبھی کبھار تمہاری خاموشی اتنا کچھ کہہ دیتی ہے جو چیخ کر بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات ہی اپنے آپ میں گہری ہے کہ آخر خاموشی میں ایسی کیا طاقت ہو سکتی ہے۔ اور یہیں پر وہ روایتی سوچ چیلنج ہوتی ہے کہ بھئی خاموشی تو کمزوری ہے، شاید آپ کچھ کہہ نہیں پا رہے ہیں یا آپ کو پتہ نہیں۔ جی، یہی عام خیال ہے۔ لیکن یہ مواد کہتا ہے نہیں، خاموشی کمزوری نہیں، بلکہ یہ ایک سگنل ہے، ایک اشارہ۔ اچھا، مطلب یہ خالی پن نہیں، اس میں کوئی پیغام ہے۔ بالکل، ذریعہ کہتا ہے یہ وہ سگنل ہے جو صرف سمجھنے والے ہی پکڑتے ہیں، یعنی اس کی اپنی ایک آپ کہہ لیں فریکوینسی ہے، جسے سمجھنے کے لیے نا وہ سطحی سماعت نہیں، گہری سمجھ چاہیے۔ واہ، تو یہ کمزوری نہیں بلکہ ایک طرح کا منتخب ابلاغ ہوا پھر۔ بالکل، سیلیکٹیو کمیونیکیشن۔ اور بات یہاں اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے جب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ خاموش ابلاغ کام کیسے کرتا ہے۔ ایک جگہ لکھا ہے کہ جب کوئی شخص چپ ہوتا نا تو لوگ پھر الفاظ پر نہیں کچھ اور چیزوں پر دھیان دیتے ہیں۔ جی، مثلاً لکھا ہے کہ دنیا تمہاری آنکھوں میں سچ تلاش کرتی ہے، تمہاری وائبز میں حقیقت ڈھونڈتی ہے۔ یہ وائبز کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی وہ جو ایک غیر محسوس سا تاثر ہوتا ہے نا انسان کا۔ یہ نقطہ بڑا اہم ہے، یعنی خاموشی آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ الفاظ کے سہارے کے بغیر دیکھیں، محسوس کریں۔ آنکھوں کی سچائی، رویے کی حقیقت، یہ وہ چیزیں ہیں جو الفاظ کے شور میں اکثر گم ہو جاتی ہیں۔ صحیح، تو خاموشی گویا ان کو ابھرنے کا موقع دیتی ہے۔ جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح کا فلٹر ہے جو غیر ضروری شور ہٹا کر اصلی چیز سامنے لاتا ہے۔ اچھا، بلکہ ذرائع تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں، وہ اسے ایک مکمل زبان مانتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ شاعری کا حوالہ ہے، خاموشی وہ زبان ہے جو صرف دلوں تک پہنچتی ہے۔ دلوں تک؟ یہ تو بہت گہری بات ہو گئی۔ جی، مطلب الفاظ شاید دماغ سے گزر کر جائیں، پر خاموشی وہ سیدھا دل پر اثر کرتی ہے۔ ایک جذباتی سطح پر رابطہ بنتا ہے جو شاید لفظوں سے زیادہ مضبوط ہو۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اسے جان بوجھ کر ایک حکمت عملی کی طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے؟ ذرائع میں ایک ڈی کوڈ ریلم کا ذکر ہے جو کہتا ہے ہم تمہیں صرف بولنا نہیں، اثر ڈالنا سکھاتے ہیں، چاہے وہ چپ ہو کر ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ یہ خاموشی کو صرف ایک حالت نہیں بلکہ ایک دانستہ عمل، ایک ایکٹیو ٹول کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دوسروں کو موقع دیں بولنے کا تاکہ آپ سمجھ سکیں، یا اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے الفاظ کے بیچ میں ٹھہراؤ لائیں، یا صرف اپنی پرسکون موجودگی سے اپنے اعتماد سے اثر ڈالیں۔ تو یہ صرف چپ رہنا نہیں، یہ ایک ہنر ہے۔ جی، ایک پیچیدہ ہنر جس کا مقصد صورتحال پر اثر انداز ہونا ہے۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کو اکٹھا کریں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ یہ مواد خاموشی کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ یہ مواد خاموشی کو کمزوری کے پرانے خول سے نکالتا ہے اور اسے طاقت، گہرائی اور اثر انگیزی کی ایک غیر معمولی شکل کے طور پر دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسی زبان ہے جسے الفاظ کی ضرورت نہیں، جو سچائی کو براہ راست دکھا سکتی ہے، دلوں سے جڑتی ہے، اور جو اسے سمجھ لے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا آلہ بن سکتی ہے۔ واہ، یہ واقعی سوچ کا ایک بالکل مختلف انداز ہے۔ جی، یہ سطحی نہیں بلکہ گہری جذباتی سطح پر کام کرتی ہے۔ تو اس گفتگو کے آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر خاموشی واقعی دلوں سے بات کرتی ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے تو ہمارے ارد گرد روزمرہ کی زندگی میں کتنے ہی ایسے پیغام ہوں گے جو ہم سن نہیں پاتے۔ اہم سوال ہے۔ اور ہم خود اس خاموش زبان کو بہتر سننے اور سمجھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس پر ضرور سوچئے۔